أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے کہا اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے جہاد کر کے اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا اور گستاخی، بے ادبی اور ایک طرح سے اللہ کی شان کا مذاق اڑانے پر اتر آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار ان کو سمجھایا لیکن سمجھنے کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود اصلاح کے بجائے ان کی گستاخی اور ہٹ درمی بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ کی شان تک میں وہ گستاخی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ کے دربار میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ قال ربی، کہا اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں تو صرف اپنے نفس اور اپنے بھائی پر قابو رکھتا ہوں. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، آپ ہمارے اور ان کے درمیان، فاسق قوم کے درمیان فرق کیجیے. ایک نبی اپنی قوم کے لیے سب سے بڑا ہمدرد ہوتا ہے. جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ایک نبی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے اور وہ ان کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب ایک نبی کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں کہ یا اللہ اب میرے اور میرے بھائی کے علاوہ اور کسی پر میرا قابو نہیں رہا اور کسی سے امید نہیں رہی کہ وہ میری اطاعت کریں گے، تو اس لیے میرے اور اس گنہگار، فاسق کہتے ہیں گنہگار، نافرمان اس قوم کے درمیان اب فرق کیجیے. اب مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کیجیے تاکہ میں اور ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام جو خود نبی تھے اور ان کے وزیر تھے، تاکہ ہم دونوں پر تو میرا قابو رہ گیا اور کوئی تیسرا آدمی میری بات قبول کرے گا، میری اطاعت کرے گا، اب اس کی امید نہیں ہے. جب اصلاح کی امید نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان رہ کر کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، جواب آیا کہ قال، فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، یہ زمین 40 سال تک ان پر حرام قرار دی گئی. یتیہون فی الارض، اس زمین پر بھٹکتے رہے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، نافرمان قوم پر آپ کوئی افسوس مت کیجیے. یعنی ان کے جہاد سے پیچھے ہٹنے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ہی سرزمین سے مزید کئی سال کے لیے محروم قرار دیے گئے. یہ اللہ کی سنت بھی رہی ہے کہ جو ناشکری پر ابھر آتا ہے، ناشکری پر آمادہ ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کو بجا لانے سے پیچھے ہٹتا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں.
مصر سے نکال کر ان کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ان کو ان کے علاقے میں داخل کرے۔ معمولی سا ان کو حکم دیا گیا کہ ایک قوم ہے، ان سے جہاد کیجیے، حالانکہ اللہ کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ یہ زمین آپ کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے 40 سال تک اس سرزمین سے ان کو محروم رکھا، اور ایک وادی تھی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بالکل چھوٹی سی وادی تھی، 6 لاکھ ان کی آبادی تھی، 40 سال تک ادھر سے ادھر پھرتے رہے، پورا دن چلتے تھے۔ جب شام میں تھک جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود تھے، آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ یہ اللہ نے ان کو سزا دی، پھر بھی دیکھیے اللہ کی رحمت۔ وہ وادی ایسی تھی، نہ درخت تھے وہاں پر، نہ کوئی سائبان تھا، تو اللہ نے مستقل بادل کا ان کے لیے انتظام کر دیا تاکہ گرمی سے وہ بچے۔ رات میں آسمان سے ان کے لیے چمک آتی تھی جس سے روشنی پیدا ہو جاتی تھی، آسمان سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، من و سلوہ کا انتظام تھا، سارا انتظام اللہ نے کروا دیا۔ لیکن اس قوم کے اندر غیرت نہیں جائی، تو ان کی اس نحوست کی وجہ سے 40 سال تک اللہ نے ان کو اس وادی کے اندر سرگرداں رکھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ نسل پوری کی پوری وہیں پر ختم ہو گئی۔ جن جن لوگوں نے گستاخی کی تھی، ارض مقدسہ میں جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ پوری نسل وہیں پر دفن ہو گئی۔ پھر جو نئی نسل پروان چلی، ان کے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہیں ہوئی، حضرت ہارون کی وفات بھی وہیں ہوئی، تو حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی بنے، ان کی قیادت میں جو نئی نسل پروان چڑھی، انہوں نے جہاد کیا عمالقہ سے اور اس قوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو پھر اللہ نے 40 سال کے بعد ارض مقدسہ میں انہیں داخل ہونے کی اجازت و رحمت فرمائی۔ یہ سعادت ان کی نسل کو حاصل ہوئی جو نسل غلامی میں پروان چڑھی تھی، ذلت جن کے مقدر میں تھی۔ اللہ نے جب آزادی دی تو اس آزادی کی انہوں نے قدر نہیں کی، تو اللہ نے پوری نسل کو اس وادی کے اندر ختم کر دیا۔ تو اسی لیے کہا کہ 40 سال تک وہ قوم محروم ہو گئی، زمین میں بھٹکتی رہی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو وہ خیر سے محروم ہوتے ہیں، اقتدار سے اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے، پستی اور ذلت ان کے مقدر میں ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اس نافرمان قوم پر اب افسوس نہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کرنے کے لیے دعا تو کیا، بعد میں خود ان کو اپنی قوم پر ترس آنے لگا کہ میں نے کیوں ان کے لیے بد دعا کی، میں نے خود اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے دعا کی۔ کہ نبی ہوتا ہے، ان کے دل میں اپنے قوم کے تئیں محبت تھی، 1000 نافرمانی کے باوجود وہ اپنی قوم کے ہمدرد تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو صحیح راہ پر لایا جائے۔ ایک نبی کا یہی جذبہ ہوتا ہے۔ تو ان کے دل میں ذرا افسوس ہونے لگا کہ کیوں میں نے یہ دعا کی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ فاسق نافرمان قوم ہے، ان پر آپ افسوس نہیں کیجیے، ان کا مقدر یہ ہے۔ تو یہ آیت بڑی چونکا دینے والی آیت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے قوم کو خیر سے محروم کرتے ہیں، آزادی سے محروم کرتے ہیں، ذلت اور پستی میں اس کو اتار دیتے ہیں اور ترقی کی راہ سے ان کو پیچھے لاتے ہیں۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ ہمیں اللہ نے اس سے یہی پیغام دیا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے آپ ان سے سبق لیجئے اور ایسی چیزوں سے دور رہیے تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔